ذوق کہانی کے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں نے میٹرک پاس کیا ہی تھا کہ والد صاحب ریٹائرڈ ہو گئے۔ تاہم کسی قسم کی مالی پریشانی نہیں تھی۔ ان کا بزنس تھا، وہ کافی پیسے والے تھے۔ ریٹائرمنٹ میں بھی خود ہی لی تھی، حالانکہ ملازمت اچھی تھی۔ انہوں نے یہ قدم اپنے دوست کے کہنے پر اٹھایا تھا، جس کا نام وحید تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ملازمت کی وجہ سے بزنس کو زیادہ توجہ نہیں دے پاتے ہو، یوں ابو نے اچھی بھلی سروس چھوڑ دی۔ والد صاحب ذہین تھے، تاہم وحید صاحب ان کے حواس پر چھائے رہتے۔ وہ ہر کام ان کے مشورے سے کرتے۔ امی اعتراض کرتی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، جو فیصلہ کرنا ہو وہ اپنی عقل سے کیا کریں۔ والد صاحب کو اپنی اور وحید کی دوستی میں میری ماں کی یہ مداخلت سخت ناگوار گزرتی تھی۔ ان کو اس بات پر غصہ آ جاتا، کہتے تم بس بیوی ہی رہو، میری کمانڈر مت بنو، اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا میرے دوست یا اس کی دوستی سے کیا لینا دینا ہے۔ اس بات پر امی ابو میں جھگڑا ہو جاتا تھا۔ تب گھر کی فضا مکدر ہو جاتی اور ہم بہن بھائی سہم جاتے۔ ہم جھگڑے سے بہت ڈرتے تھے۔ والدہ کا بھی قصور نہ تھا، دراصل والد کے اس غیر معمولی رویے کا ذمہ دار ہم وحید کو ہی ٹھہراتے تھے، جس پر میرے ابا جان چھڑکتے تھے۔ گویا ہمارے گھر میں ابو کے روپ میں وحید کی ہی حکمرانی تھی۔ یہ شخص میرے والد کے دل و دماغ پر اس طرح قابض تھا جیسے شہنشاہ جہانگیر کے دل و ذہن پر ملکہ نور جہاں راج کرتی تھی۔ تبھی اکثر ہمارے قریبی رشتہ دار بھی میرے باپ کو خپتی اور بے وقوف سمجھتے تھے، لیکن وہ بے وقوف ہرگز نہ تھے۔ وہ بلا شبہ عقل مند تھے۔ اگر عقل مند نہ ہوتے تو ان کا کاروبار جو تھوڑے سے سرمایے سے شروع کیا تھا، اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے دن دگنی رات چگنی ترقی نہ کرتا۔ شاید وحید ہی والد کے کاروبار میں معاونت کرتے ہوں کہ ان کو اپنی اتنی اعلیٰ ملازمت کی بھی پرواہ نہ رہی اور اب وہ دولت میں کھیل رہے تھے۔ والدہ اگرچہ بے حد خوبصورت اور سگڑ خاتون تھی، لیکن میرے والد کی نظروں میں وہ ان کے بچوں کی ماں کے سوا کچھ نہ تھیں۔ وہ ان کی اولاد کو پال پوس رہی تھیں اور ان کے گھر کو سنبھال رہی تھیں۔ ماں جتنی شکل کی اچھی تھی، اتنی ہی نیک اور شریف بھی تھی، مگر جیون ساتھی ان کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتا، جیسے وہ ان کی شریک حیات نہ ہو۔ امی ان سے ڈرتی تھیں اور ہم بھی بچپن سے سہمے رہتے تھے، کیونکہ وہ ایک غصیلے باپ تھے۔ جب ان کو غصہ آتا تو ہم کو اندھا دھند پیٹنا شروع کر دیتے، تو وہ یہ نہ دیکھتے کہ کسی کا قصور ہے یا نہیں۔ پیار کرنے پہ آتے تو بہت پیار کرتے، اتنا کہ ہم سمجھتے کہ ابو سے بڑھ کر کوئی اور شفیق انسان ہی نہیں۔ خدا جانے وہ کس قسم کے ذہنی انتشار کا شکار رہتے تھے، یہ تو میں آج تک بھی نہیں سمجھ سکی۔ بس سمجھتی تھی تو اس قدر کہ وحید کے روپ میں میرے والد نے گویا آستین کا سانپ پال رکھا ہے، جو ان کی گھریلو خوشیوں کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اسی شخص نے ان کو دختر زر کا عادی کیا، اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ دونوں گھر پر بھی کمرہ بند کر کے گھنٹوں اس مشروب کو پینے سے باز نہ آتے۔ یہ بات امی کو ہی نہیں، ہم سب کو بھی ناگوار گزرتی، مگر کیا کرتے، وہ با اختیار اور ہم ان کے محکوم و مجبور۔ میں امی کے آنسو پہنچ کر چپ کراتی اور تسلیاں دیتی کہ دعا کریں ہمارے والد راہ راست پر آ جائیں اور یہ منحوس شخص ان کی زندگی سے نکل جائے، جس نے کبھی برے وقت میں ابو کو قرضہ دے کر گویا اپنے اس احسان سے خرید لیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ شخص ان کی زندگی میں داخل ہوا کہ ہمارے گھریلو فیصلے بھی وہی کرنے لگا۔ ابو نے وحید کے کہنے سے ہی میری پڑھائی بھی ختم کروا دی تھی۔ بعد میں میری شادی بھی اسی کے کہنے پر والد صاحب نے اس کے ایک رشتہ دار سے کرا دی۔ حالانکہ جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ ذرا بھی میرے جوڑ کا نہ تھا۔ وہ نہ تو خوش شکل تھا، نہ ہی دولت مند، ستم بالائے ستم کہ پڑھا لکھا بھی بس واجبی سا ہی انسان تھا۔ اس کا نام ممار احسن تھا۔ یہ ایک لاؤبالی سا انسان تھا، آرام طلب، کام چور، کوئی کام بھی دل جمی سے نہیں کرتا تھا۔ خدا جانے وحید کو ممار احسن کے گھرانے سے کیسا لالچ تھا جو اس نے مجھ کو آگ میں جھونک دیا۔ امی میری ممار سے شادی پر قطعی راضی نہ تھیں۔ جب وہ لڑکے والوں کا گھر دیکھ کر آئیں تو بہت روئی تھیں، مگر والد نے زبردستی رشتہ ان سے منوایا اور میری شادی ممار سے کرا دی۔ میرے دل میں بچپن سے جو نفرت کا پودا موجود تھا، والد کے اس فیصلے پر وہ ایک تناور درخت بن گیا۔ زبردستی کی شادی نے میرے مزاج کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔
نکاح کے وقت تو میں مجبور تھی، ماں نے کہا خاندان کی لاج رکھنی ہے، تبھی میں نے زبان نہ کھولی، لیکن شادی کے بعد دل میں بغاوت نے کچھ اس طرح سر اٹھایا کہ میں ساکھ سے اپنا دامن نہ بچا سکی۔ ایک تو اپنے اندر کا کوہرام، اوپر سے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملی۔ کوئی کہتا اس بیچاری کی قسمت پھوٹ گئی، ماں باپ نے بن دیکھے بھالے ایسے گھر بیاہ دیا کہ اب قسمت کو روئے گی۔ کوئی کہتا حور کے پہلو میں لنگور، خدا کی قدرت یہ تو اتنی خوبصورت، اور ممار میاں یہ کہاں راج بھوج کہاں گنگو تیلی، مگر اس تیلی کی مراد برائی تھی۔ ان باتوں نے میرے اندر کی الاؤ کو اور دھکا دیا۔ خوبصورت ہونے کا جب لوگوں نے احساس دلایا تو روح میں اضطراب بھر گیا۔ شوہر کو خود کے لائق نہ سمجھتی تھی، ممار کو سامنے دیکھ کر بے حس ہو جاتی، ان کو میرے سرد رویے پر غصہ آتا، بات بات پر میرا شوہر مجھ کو مارنے کو دوڑتا، شور مچاتا، برتن پٹکتا، لیکن شریف ماں کی خاطر سب کچھ سہتی کہ انہوں نے نصیحت کی تھی، بیٹی گھر اجاڑ کر مت آنا ورنہ مجھ کو بہت تکلیف ہوگی۔ گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر گھر بسائے رکھنے کی بھی ہمت نہ پائی تھی۔ ممار کے گھریلو اور مالی حالات دونوں ہی ناسازگار تھے، اس پر وہ شدید احساس کمتری کا شکار تھا، بات بات پر لان تان کرتا اور میں اندر ہی اندر گھلتی رہتی۔ اس پر ستم یہ کہ ممار کی عادتیں عورتوں والی تھیں، ادھر کی بات ادھر لگانا، ایک بات کو 1000 بار دہرانا اور جگہ جگہ میری شکایتیں کرنا۔ ممار احسن کی عادتیں قطعی احسن نہ تھیں اور مجھ سے اس کی عادات بالکل مختلف تھیں۔ میرے میکے سے کوئی آ جاتا، میں گھر کی کوئی بات ان سے نہ کہتی، جھگڑا ہو رہا ہوتا میں پردہ ڈال دیتی، گھر کے تقدس اور احترام کو ہر صورت قائم رکھتی، مگر میرا شوہر انتہائی نجی اور ذاتی سوالات کو بھی بیچ چوراہے میں بیان کرتا رہتا۔ مجھ کو اس کی ان حرکتوں سے سخت کوفت ہوتی تھی۔ میری زندگی دن بدن تلخ ہوتی گئی اور والدین میری خوشی کی وجہ سے یہی سمجھتے رہے کہ اپنے گھر میں خوش ہوں۔ قصور تو میرا تھا، ممار کے پروپیگنڈے کی تردید نہ کرتی، سب مجھ کو اوچھا پن لگتا اور لوگ اس کی باتوں کا یقین کر لیتے۔ ان کے سب رشتہ داروں کے گھر قریب تھے، ایک ایک گھر جا کر کہتا میری بیوی کھانا نہیں پکاتی، حالانکہ سبزی گوشت سب سودا صرف لا کر دیتا ہوں، میں کسی سے کچھ نہ کہتی، یہ کسی کو نہ بتاتی اور کچھ لایا ہے یا نہیں، بس عزت کے خیال سے چپ رہتی، اور لوگ کہتے کیسی بری عورت ہے کہ شوہر کو کھانا پکا کر نہیں دیتی، بیچارہ رشتہ داروں کے گھر کھانے کی خوشبو سونگھتا پھرتا ہے۔ ایسی بے شمار باتیں تھیں جو مجھ کو دلی صدمہ پہنچاتی تھیں۔ سسر کی پینشن سے گزر اوقات مشکل تھی اور ممار چند دن ایک جگہ کام کر کے گھر بیٹھ جاتے، پھر جب فاقے پڑنے لگتے تو کام ڈھونڈ کر نئے سرے سے نکلتے، کبھی کام مل جاتا اور کبھی نہ ملتا۔ اگر کام پر لگ جاتے تو چند دنوں بعد بے چینی ان کو گھیر لیتی کہ نوکری مزاج کے مطابق نہیں ہے، سستی کرتے اور اکثر لیٹ ہو جاتے۔ کچھ عرصہ بعد کام پر جانا چھوڑ دیا اور گھر بیٹھ کر گھریلو حالات مزید کشیدہ ہونے لگے۔ ان کے بڑے بھائی اور بھاوج نے خرچے کے لیے رقم دینے سے صاف منع کر دیا۔ مجھ سے کہا کہ اب تم اپنے باپ سے ہر ماہ خرچہ کی مد میں کچھ رقم لایا کرو۔ میں نے سوچا کہ ایک بار باپ کے گھر سے رقم لائی تو پھر ہمیشہ لانی پڑے گی، اور یہ تو بالکل دیوار سے ٹیک لگا لیں گے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں گے۔ میں نے ممار سے کہا کہ میں میکے سے رقم نہ لاؤں گی، ہاں تم کو اعتراض نہ ہو تو پڑھی لکھی ہوں، خود کام ڈھونڈوں گی۔ جواب دیا تو پھر دیر کس بات کی، میری طرف سے اجازت ہے، آج ہی اپنی ملازمت کی تلاش میں نکل پڑو۔ ابو کے ملنے والوں میں سے ایک صاحب جن کو ہم امتیاز صاحب کہتے تھے، ان کی ایکسپورٹ فرم تھی، میں ان کے وہاں گئی، انہوں نے حوصلہ دیا کہ تمہارے والد کے ہم پر بہت احسانات ہیں، سمجھو کہ یہ فرم تمہاری ہے، جب چاہو آ جاؤ۔ اس طرح میں نے امتیاز صاحب کی فرم میں ملازمت کر لی۔ امتیاز صاحب مجھ سے عمر میں دگنے تھے لیکن بہت سلجھے ہوئے انسان تھے، وہ مردانہ حسن کا نمونہ تھے، بااخلاق اور محنتی بھی تھے۔ میرا کام دیکھا تو متاثر ہو گئے۔ میں نے ان کو ایک ٹیکسٹائل ڈیزائن بنا کر دیا تھا، میرا بنایا ہوا نمونہ تو قبول ہو گیا، وہ بہت خوش ہوئے، بہت حوصلہ افزائی کی، مزید ڈیزائن بنانے کو دیے۔ میرے گھریلو حالات سے بخوبی واقف تھے، میری شادی میں بھی آئے تھے، ممار اور ان کے گھر والوں کو بھی جانتے تھے۔ میری شادی کے موقع پر انہوں نے والد سے کہا بھی کہ تم نے لڑکی کو کہاں پھنسا دیا ہے، یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے ناتا جوڑا جاتا۔ خیر نصیب کی بات تھی۔ امتیاز صاحب نے مجھ کو معقول مشاہدے پر ملازمت دے دی۔ میں بہت خوش تھی، خوب محنت سے کام میں نام پیدا کیا۔ امتیاز صاحب بہت خوش ہو گئے،
میں تو اتنی محنت اپنے گھر کے حالات سدھارنے پر کر رہی تھی، معلوم نہ تھا کہ امتیاز صاحب کے دل میں میرے لیے رفتہ رفتہ پسندیدگی کے جذبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ میری تعریف کرتے، کہتے کہ تم میں بہت صلاحیت ہے، لیکن تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کرتا، وہ تم کو کیا سکھ دے گا جو کہیں جم کر کام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ غرض میں سمجھتی کہ یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے دکھ بانٹتے ہیں۔ جب میں پہلی تنخواہ لے کر آئی تو ساس اور شوہر کو بے تابی سے تنخواہ کا منتظر پایا۔ انہوں نے مجھ کو سانس بھی نہ لینے دیا کہ جھٹ تنخواہ کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے اپنی ساری تنخواہ شوہر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بس پھر کیا تھا، اللہ دے اور بندہ لے۔ میرے شریک زندگی نے اس دن کے بعد تو جیسے قسم کھا لی کہ اب کام عمر بھر نہیں کرنا ہے، کوثر کمائے گی اور ہم کھائیں گے۔ وہ مہینے بھر میری تنخواہ کا انتظار کرتا، اس انتظار میں گھر میں بستر میں پڑا رسالے پڑھتا رہتا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر مجھ کو دکھ ہوتا تھا، لیکن منہ سے کچھ نہ کہتی تھی۔ ادھر امتیاز صاحب کے میرے دکھ سکھ میں دلچسپی لیتے، میری ہر بات کی خبر رکھتے تھے۔ چھٹی کے بعد اگر گھر جانے کو سواری نہ ملتی اور میں سڑک پر اکیلی کھڑی رہتی تو وہ اپنا ڈرائیور بھیج کے کہتے کہ جاؤ کوثر بی بی کو گھر چھوڑاؤ۔ ان کی عنایتیں اس قدر بڑھتی گئیں کہ بالآخر میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اب امتیاز صاحب کی اس بات میں صداقت محسوس ہوتی کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ مجھ کو اپنے نکھٹو اور خود غرض شوہر سے نفرت محسوس ہونے لگی، جس کو سوائے تنخواہ کے میری کسی بات سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ یہ بھی نہ سوچنا چاہتا تھا کہ میں کس طرح اور کہاں سے اتنی رقم لے کر آتی ہوں۔ ایک بار سخت بیمار ہو گئی۔ علاج معالجہ کرانے کی بجائے ساس اور شوہر کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں اس کی نوکری نہ چلی جائے۔ دراصل میں امید سے تھی اور میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میرا بالکل جی نہ چاہتا تھا کام پر جاؤں، جبکہ ممار چاہتا تھا کہ ماں بننے کے معاملے سے جان چھڑاؤں تاکہ میری نوکری جاری رہے اور بچوں کی فکر سے آزاد رہ کر کما سکوں۔ جب شوہر نے ایسا قدم اٹھانے کا کہا تو مجھ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ بیمار پڑ گئی۔ اس صدمے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حادثہ گزرا کہ ماں بننے کی سعادت سے محروم ہو گئی۔ اس رنج نے گویا پھر میرے دل و دماغ کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ سوچ لیا کہ اب ان لوگوں نے مجھ سے کسی بات پر جھگڑا کیا تو ان کا گھر چھوڑ دوں گی۔ ہوا بھی یہی کہ ایک روز جبکہ ممار نے بلا وجہ میری کسی چھوٹی سی بات پر بے عزتی کی تو میں ماں کے گھر چلی گئی اور ان سے اپنے سارے دکھ بیان کر ڈالے۔ جب ابو کے چہیتے دوست وحید صاحب کو علم ہوا جنہوں نے یہ شادی کروائی تھی تو وہ معاملے کے بیچ میں آ گئے۔ ابو پر دباؤ ڈالا، پھر ممار کے گھر جا کر اس کو اور میری ساس کو سمجھایا اور مارے باندھے مجھے گھر کے واپس بھیج دیا گیا۔ بادل ناخواستہ واپس ممار کے گھر لوٹ آئی، مگر پوری طرح میرا دل اور دماغ ان لوگوں سے باغی ہو چکا تھا۔ وہ پہلے جیسی میری صورت نہ رہی تھی، بد شکل ہو گئی۔ آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر پرے ہٹ جاتی، ذہن سلگ اٹھتا کہ چپ رہ کر اور میکے کی لاج نبھاتے نبھاتے یہ میں نے خود اپنے ساتھ کیا اندھیر کر ڈالا تھا، ان لوگوں کی خاطر کے جن کو میرا رتی بھر احساس نہ تھا۔ وہ صورت جو لاکھوں میں ایک ہوا کرتی تھی اب بے رونق اور اجڑی اجڑی سی تھی۔ میں نے اعزازی نمبروں سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ماسٹرز کیا تھا اور شوہر جاہل ان پڑھ ملا۔ یہی نہیں، یہ خود غرض اور بے حس لوگ تھے جن کو میری قدر نہ تھی۔ اوپر میں اپنے گھر کو قائم رکھنے کی تصور میں ہلکان ہوئے جاتی تھی۔ اب سوچ ستاتی کہ آخر کب تک ظلم کی چکی میں پستی رہوں گی۔ کیا یہی شوہر میری قسمت میں تھا؟ اب اگر میری تقدیر اچھی نہیں تو میں خود اپنی تقدیر اچھی بناؤں گی، یہی ٹھان لی۔ کہاں ہے، کہاں ممار؟ میں تو کسی محل میں ایک راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی اور کس سے جا ملی۔ سسک رہی ہوں۔ کیسے اچھے اچھے رشتے آئے تھے، کار کوٹھی سب نام کر دینے پر تیار تھے۔ خدا جانے وحید کے سر میں کیسا سودا سمایا مجھ کو بھانجے سے بیاہنے کو۔ والد صاحب کے سر ہو گیا اور میری قسمت پھوٹ گئی۔ ابو کی دوستی کے رشتے میں بے موت ماری گئی۔ جتنا سوچتی اتنا ہی دماغ خراب ہو جاتا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ اب صحیح سے حساب چکتا کر کے دم لوں گی۔ مجھ کو اب کسی کی پرواہ نہ رہی۔ کہتے گھر واپس چلی جاؤ تو میں سوچتی کبھی نہ جاؤں گی۔ اگر یہ زیادہ مجبور کریں گے تو کسی ویمن ہاسٹل میں جا کر رہوں گی۔
اب میں مالی طور پر کسی کی محتاج نہ تھی۔ جب امتیاز صاحب کو علم ہوا کہ میں نے ممار کا گھر چھوڑ دیا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ جو والد صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ نہ جانے کیا سوچ کر کوے کی چونچ میں انار کی کلی دے دی، وہی اب سب سے زیادہ میرے بارے میں متفکر تھے۔ میرے ساتھ اور بہت سی لڑکیاں کام کرتی تھیں۔ امتیاز صاحب فرم کے مالک تھے، وہ ان کو دیکھ کر سہم جاتی تھیں، جبکہ میں بے دھڑک ان کے آفس میں جا بیٹھتی تھی اور اپنے مسئلے ان سے بیان کرتی تھی۔ باس کی گاڑی مجھے گھر تک چھوڑنے جاتی تھی۔ ملازم لڑکیاں مجھ کو دیکھ کر رشک کرتی تھیں۔ وہ مجھ سے سخت مرعوب تھیں۔ کوئی بات مالک سے کہنی ہوتی میری منت کرتی تھیں کہ ہم یہ بات کہنا چاہتی ہیں، تم کہہ دو، ہماری سفارش کر دو، ہمیں تو ان سے ڈر لگتا ہے۔ ایک روز امتیاز صاحب نے مجھ سے کہا، کوثر میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں، تم آخر کار تمام زندگی تنہا کیوں کر گزارو گی؟ جب تک میں زندہ ہوں اور اس فرم کا مالک ہوں تم کو تحفظ دے سکتا ہوں، لیکن میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ میرے بعد خدا جانے میرا بیٹا اس کاروبار کا کیا کرے گا، وہ اس کو سنبھال پائے گا بھی یا نہیں۔ اس روز مجھے علم ہوا کہ ان کا کوئی بیٹا بھی ہے جو بیرون ملک میں ہے۔ امتیاز صاحب نے اس کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجا تھا، مگر وہ بعد میں وہیں کا ہو رہا۔ آپ کا بیٹا کبھی آتا نہیں ہے آپ سے ملنے؟ وہ نہیں آتا، میں ہی وہاں جا کر اس سے مل آتا ہوں۔ میں تو شاہد کے بارے میں بھی اتنا ہی فکر مند ہوں جس قدر تمہارے بارے میں۔ آپ ان کے بارے میں کیوں فکر مند ہیں؟ وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے اور میں امریکہ جا کر بسنا نہیں چاہتا۔ ایک بیٹی وہ بھی بیرون ملک ہے اور میرے بچوں کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئے 20 برس گزر چکے ہیں۔ اکیلے رہنے سے جی مانند رہتا ہے۔ بیٹی کی شادی کر دینے کے بعد چاہتا تھا کہ بیٹے کی بھی شادی کر دوں تاکہ بہو گھر میں آئے، پوتیوں سے رونق ہو۔ ایک بار میرا مرجھایا دل پھر سے جی اٹھے، مگر افسوس شاہد نہ مانا اور اس نے امریکہ میں شادی کر لی۔ امتیاز صاحب اس قدر دکھی دکھائی دے رہے تھے کہ میں نے نہ جانے وہ واقعی مجھ سے بھی زیادہ ویران دل ہیں۔ میں تو طفل مکتب تھی، یعنی ان کے سامنے میں بھلا ان کو کیا تسلی دیتی؟ بس چپ چاپ بیٹھی سنتی رہی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر وہ جیسے اپنے خیالوں سے جاگ پڑے ہوں بولے، میں بھی تم سے کیا باتیں کر بیٹھا، تم تو خود پریشان ہو، میرا کیا ہے، زندگی کا آخری پہر ہے، چلو سب کچھ تقدیر پر اور اپنے رب پر چھوڑتے ہیں۔ تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، ضرور ہم میں سے کسی ایک کی دعا تو قبول ہو جائے گی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز جب میں آفس گئی، انہوں نے مجھے بلایا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے، آج ایک بڑی خوشخبری ہے، شاہد کل پاکستان آ رہا ہے، کیا تم تھوڑا سا وقت مجھے دے سکو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی نگرانی میں اس کے لیے خانسامہ سے کھانا بنواؤ اور ہم دونوں مل کر اس کا استقبال کریں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں امتیاز صاحب، میں ضرور آپ کی خاطر یہ سب ذمہ داریاں نبھاؤں گی۔ اگلی صبح میں آفس پہنچی تو ان کا ڈرائیور میرا منتظر تھا۔ وہ مجھے ان کی رہائش گاہ پر لے گیا۔ میں ان کے گھر کی سجاوٹ میں مدد کی، شاہد کے کمرے کو سجایا۔ انہوں نے کہا سجایا اور کچن میں خانسامہ کے ساتھ وہ کھانے تیار کروانے جن کی ہدایت میرے باس نے کی تھی۔ وہ خود بیٹے کو لینے ایئرپورٹ چلے گئے۔ فلائٹ آدھی رات کو ہی آ گئی تھی، لیکن اس کا ثبوت باپ گھر آنے کی بجائے اپنی ایک دوست کے ہمراہ اس کے گھر چلا گیا تھا۔ اور جب شاہد نے امتیاز صاحب کو فون کیا تو وہ اس کو لینے گئے۔ شاہد نہایت خوبصورت اور نوجوان تھا۔ میں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ خیال تھا کہ اپنی فرنگن بیوی کے ہمراہ ہوگا، مگر وہ اکیلا ہی تھا اور کوئی دوسرا بشر اس کے ہمراہ نہ تھا۔ پتہ چلا کہ امریکن بیوی نے طلاق حاصل کر لی تھی، لہٰذا موصوف وہاں اکیلے رہتے ہیں۔ بہرحال امتیاز صاحب نے میرا تعارف کروایا۔ شاہد مجھ سے اچھی طرح اور اخلاق سے ملا۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا میں نے رخصت چاہی۔ ان کے ڈرائیور نے مجھے گھر پہنچا دیا۔ اگلے روز اتوار تھا۔ 11 بجے امتیاز صاحب ہمارے ابو سے ملنے آئے۔ شاہد ہمراہ تھا۔ انہوں نے والد صاحب سے کچھ باتیں کی اور ان کے جانے کے بعد میرے والد نے جو بات کہی میں سن کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹی، میں نے وحید کے کہنے میں آ کر تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ ممار واقعی ہمارے قابل نہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس سے خلا حاصل کر لو۔ اگر تم اس عمل پر راضی ہو تو میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ مجھے اب تمہارے مستقبل کی فکر نہیں، کیونکہ امتیاز اپنے بیٹے شاہد کے لیے تمہارا رشتہ لینا چاہتا ہے۔ ان کے بیٹے نے تم کو شاہد ان کے آفس میں دیکھا ہوگا اور پسند کر لیا ہے۔
اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اپنے مستقبل اور زندگی کا جو فیصلہ چاہو، اس بار میں ہرگز تم پر اپنی مرضی نہیں تھوپوں گا۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوبی اپنے والد کی باتیں سنتی رہی۔ واہری قسمت جب پلٹی ہے تو بھی انسان کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ میں نے امی کو بتا دیا ہے کہ والد اس بار بھی جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، مگر میں ممار کے گھر ہرگز دوبارہ جانا نہیں چاہتی۔ مجھے اس شخص سے نجات ہی چاہیے۔ یوں قسمت کا پانسا پلٹا اور میری شادی شاہد سے تقدیر میں لکھی تھی سو ہو گئی۔ حالانکہ میں نے شاہد کو کبھی دیکھا نہ تھا، نہ تصور کیا، نہ میں ایسا کچھ سوچتی تھی کہ ممار سے خلا لوں گی اور شاہد سے شادی کروں گی۔ اس کے بعد ایک خوشیوں بھری پرسکون اور بھرپور زندگی میری منتظر ہو گئی۔ آج میں خوش و خرم شاہد کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں۔ امتیاز انکل اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کو دعائیں دیتی ہوں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔